محمد و آل محمد بلند تر صلوات جوشی ولاس بنتے باوا سے بلند تر صلوات امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی بندہ ایک دفعہ ہم پہ درود بھیجتا ہے اور بھیج کے 400 سال تک دوبارہ درود نہ بھیجے، 400 سال کے بعد بھی اگر درود بھیجے تو فرشتے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو ہم پہلے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ آل محمد پہ درود بھیجنا عظیم عبادت ہے، بآواز بلند صلوات پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ وعلم ما فی قلوبہم واصابہم فتحا قریبا۔ صلوات جو ہے نوکری شروع کی جائے۔ ہمارا موضوع عزادار اور مقام عزادار ہے۔ عزادار ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، کوئی مومن ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حسین اس کبریا کا نام ہے جس کا تعلق انسانیت سے ہے، مومنیت سے نہیں ہے۔ جو بھی خود کو انسان سمجھتا ہے اور حسین کو رہبر سمجھتا ہے، وہ حسین کو کریم سمجھ کے اس کی بارگاہ پہ آ جائے، یہ آنے والے کے عمل کو نہیں دیکھتے، اس کے عقیدے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے بھی آئے، مثال جناب ہرکی ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے، امام کے پاس آنے سے پہلے یزید کے مذہب پہ تھے، جب یزید کے مذہب پہ تھے جتنی نمازیں پڑھی، جتنی روزے رکھے، جتنے عمل کیے، کیا وہ قابل قبول تھے؟ نہیں، یہ فتویٰ ہی سمجھو نا آپ کی طرف سے بھائی جان، کہ جتنے عمل کیے یزید کے مذہب پہ رہ کے رب آواز بلند صلوات پڑھ دیئے۔ اللہم صلی علی محمد توجہ کیجئے گا، بڑا لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یزید کے مذہب پر ہے کہ جتنی نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، جتنے عمل کیے، قابل قبول نہیں، بس حسین کو کریم سمجھ کے حسین کی بارگاہ میں اعمال کا خالی صفحہ لے کے آئے، انہوں نے اسے حر بنا دیا۔ بابا زور نہ لگا تو داد دیو گے کہ ہم چیز دینی دے۔ بسم اللہ بسم اللہ مرد صاحب زندہ رہے، سلامت رہے۔ یہ وہ ہے باکمال ہے جو آنے والے کے عمل کو نہیں دیکھتے، آنے والے کے عقیدے کو دیکھتے ہیں۔ اگر عمل کی بنیاد پہ یہ جزا دیتے تو پھر کسی کافر کو یہ بیٹے نہ دیتے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں بالکل نہیں ہے عزاداروں کی موجودگی میں،
راہب کو بیٹے دیے. سارے مولوی پڑھتے ہیں نا, جو اس ملک میں رہتا وہ تو بہتر جانتا ہے. راہب وہ ہوتا ہے جو شادی نہیں کرتا. جب وہ شادی نہیں کرتا, کیا رسول نے اسے پوچھا نہیں, کیا رسول جانتے نہیں تھے تو شادی کرے گا, کوئی وسیلہ بنے گا تو بیٹے دوں گا؟ سرکار نے یہ نہیں پوچھا, امام حسین نے بھی یہ نہیں پوچھا, کہا دیے. وہ آیا کس لیے تھا؟ وہ بیٹے لینے نہیں آیا تھا, اس نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کریم وہ ہوتا ہے جو مانگنے سے پہلے دے دے. یار یہ تو کریم ہے. سرکار فرماتے ہیں سخی ہو. حسین کریم ہے, کریم. کائنات میں صرف دو کریم, یا اللہ کریم یا حسین کریم. بے شک بے شک. بول نہیں پایا میری گل, یا اللہ کریم ہے یا حسین کریم ہے. 9 محرم سے پہلے اللہ کریم تھا, 10 محرم کی عصر سے لے کے قیامت تک اب حسین کریم ہے. تم حسین کے عزادار ہو, حسین کے محبت میں سینے پہ ہاتھ مارنا. اب دیکھتے ہیں کریم کیا ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں سخی ہو یوتی بعد السوال. سخی وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے کے بعد دے. والکریم یوتی قبل السوال. کریم وہ ہوتا ہے جو سوال سے بھی پہلے دے دے. آل محمد سخی نہیں ہے, یہ کریم ہے. کیوں کچھ بندے شرم کی وجہ سے نہیں مانگتے, یہ کریم ہے جو دلوں کی حقیقت کو جانتے ہیں. دل میں ارادہ کیا, انہوں نے دے دیا. کیوں؟ یہ اس کا ارادہ ہے جو بے دل اپنے دل میں کرتا ہے, یہ اسے مکمل کر دیتے ہیں. میں تشریح کر دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, مشکل بات ہے. کائنات کس نے بنائی؟ کس نے بولے صاحب؟ مالک نے بنائی ہے نا. مولا علی علیہ السلام مالک ہے نا. کائنات ہے کس کی؟ اللہ کی بنائی انہوں نے ہے, کوئی شک نہیں. بے اسماء ہی تکوین الکائنات. سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں مجھ علی کے نام سے یہ کائنات بنی ہے. لفظ علی علی کہتا گیا, کائنات بنتی گئی. باقی قسم میں یہ کوئی آپ سے نعرے لگوانے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا, نعرے میں پیچھے سے لگوا کے آ رہا ہوں, 3 جگہ پہ مولا کا ذکر کر رہا ہوں, تو آپ سے دعا لینے آتا ہوں. عزادار دعا کرتا ہے, عزادار دعا کرتا ہے. دعا عزادار کی قبول ہوتی ہے, مومن کی نہیں. نہیں یقین؟ واقعہ سن لو. محبت عشق رسول میں سن رکھا ہے نا جناب اویس کرنی نے اپنے دانت توڑے تھے, شہید کیے تھے. اگر منہ پہ ماتم کرنا بدعت ہوتا, وہ بھی رسول کی زندگی میں, رسول کی زندگی میں رسول نے یہ نہیں کہا اس نے شرک کیا ہے, اس نے کفر کیا ہے. اپنی عبا اتاری, مستجاب کو اتارا. وہ عبا جو پہن کے سرکار گئے تھے وہ اتار کے اپنے صحابہ کو دی, اور جا کے کہا یہ اویس کو دینا, میرا سلام بھی کہنا, اور اویس سے کہنا مصطفیٰ کہہ رہے تھے میرے امت کی گناہوں کی بخشش کی دعا بھی کرنا. دعا مولوی سے نہیں ماتمی سے کروائی جاتی ہے. تو عزادار ہو, تمہاری فضیلت ہے. یعنی جو بھی عزادار ہے پوری کائنات عالم میں, جو حسین کا عزادار ہے اس کا اپنا مقام ہے. بے اسماء ہی تکوین الکائنات. علی فرماتے ہیں اللہ نے میرا نام لیا, کائنات بن گئی. زمین بچھائی, کس نے بچھائی؟ اللہ نے. جبریل کہتا ہے زمین کو میں نے بچھایا, مولا علی کہتے ہیں میں نے بچھایا. کس کی مانے؟ دیکھو جی ملتی ہے نا روایتیں جو مولوی پڑھتے ہیں, مانو جبریل نے بچھائی,
جبریل نے بچھائی. جب زمین بچھائی نا, زمین کو زلزلہ آ رہا تھا, اسے قرار نہیں آ رہا تھا, سکون نہیں آ رہا تھا. کہتا پالنے والے زمین کو تو میں نے بچھا دیا ہے, اب اسے قرار نہیں آ رہا. کہا جو نام لے کے بچھائی ہے, جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے, جو نام لے کے بچھائی ہے زمین کے سینٹر میں وہی نام لکھ. جبریل نے اپنے انگلی نور سے وسط زمین پہ یا علی لکھا. اگر مومن بیٹھے ہو نا تو مومن کی فضیلت بات کہہ کے بتانے لگا ہوں. جبریل نے یا علی لکھا, زمین کو سکون آ گیا, قرار آ گیا, جبریل کا منہ اتر گیا. میں نے زمین پہ علی کا نام لکھ دیا ہے. آدم کی ناخلف اولاد کل کو یہاں سے گزرے گی, اگر کسی کا علی کے نام پہ پاؤں آ گیا میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا. آوازیں گزرتا ہے جبریل پریشان کیوں ہوتا ہے, میں نے انتظام کر کے رکھا ہے, جہاں تو نے علی لکھا ہے وہاں پہ کعبہ اتار دے. ایک طرف ہے کعبہ جو نام علی کو پوشیدہ کرنے کے لیے اترا. سورہ آل عمران میں ایک مومن کی فضیلت ہے, قرآن سے بتانے لگا ہوں, روایت نہیں, سورہ آل عمران ہے. قرآن کہتا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ, اے لوگو تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی تعمیر کو ایمان والے کے برابر سمجھ لیا ہے. سارے ماتمی بیٹھے نا مجلس ویسی سمجھ نہیں آتی. میزان علم الہی میں کعبہ پست ہے, مومن بلند ہے. کیا کہا میں نے؟ کعبے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں مداد لینے کے لیے بات نہیں کر رہا, معرفت کی بات کر رہا ہوں. میزان علم الہی میں کعبہ پست ہے, مومن بلند ہے. کیوں مومن کا معنی کیا ہے؟ ایمان والا. صبح ازل سے لے کے شام ابد تک ایمان, کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے. مومن کے معنی ہے حیدری, مومن کے معنی ہے ایمان والا, علی والا. تو مجھے ترجمہ کرنے کا حق ہے نا. آج تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ, تم نے کعبے کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانا علی والے کے برابر سمجھ لیا ہے. میری ایک بات سنو, ہندو بادشاہ میری گل غور نہ سننا. میدان علم الہی میں تعبیر کعبہ, تعمیر کعبہ کس نے کی؟ جناب ابراہیم نے, جناب ابراہیم نے کی ہے. میزان علم الہی میں معمار کعبہ ایک طرف ہے, مومن ایک طرف ہے. بھائی جان میں بڑی قیمتی اور بڑی وزنی بات کر رہا ہوں. یہ بات میں نے کہیں اور کی ہوتی, لوگ داد دے دے کے تھک جاتے ہیں, ایسی قیمتی بات ہے. میزان, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی. یہ مومن ہے جس کا یہ مقام ہے. کیوں؟ دل میں علی ہے. جس کے دل میں علی اتر آئے کعبہ اس کی برابری نہیں کرتا. اللہ جانے ابو طالب کتنا باکمال ہوگا. ہم یا عزادار کی حیثیت سے بھی ہیں, ہم مومن کی حیثیت سے بھی ہیں, مہمان کی حیثیت سے بھی ہیں, میزبان کی حیثیت سے بھی ہیں. دیکھو جو سادات ہیں وہ میزبان بھی ہیں, جو سادات ہیں وہ فرش عزا بچھانے والے بھی ہیں, میزبان بھی خود ہیں, مہمان بھی خود ہیں, میزبان بھی خود ہیں. یہ فرش عزا ہماری سیدوں کے جو امتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ہم امتی پرسہ دینے آتے ہیں سادات کو, ہم جو پرسہ دینے آئے سادات کو, اور سادات وارث بھی ہیں اس عزا کے. اس لیے کہا جاتا ہے جو سادات
کی عزت نہیں کرتا، جو ناموس سادات کا قائل نہیں ہے، اسے علی کی ولایت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، کوئی اگر عزاداری کا دشمن ہے، ولایت علی کا دشمن ہے، چاہے سید ہی کیوں نہ ہو، اس پہ بھی لعنت ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن سادات کی جو ناموس ہے اس پہ حرج نہیں آنا چاہیے۔ سادات کی عزت واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، حرمت سادات بھی واجب ہے، کیونکہ یہ وارث ہے فرش عزا، یہ اس فرش کے وارث ہے جس پہ مولا سید سجاد خود آتے ہیں، ہے کہ نہیں بابا؟ میرے ساتھ آپ بول کے آئے، مجھے بتائیں کیا مولا کا فرمان نہیں کہ جس جگہ پہ فرش عزا بچتی ہے میں خود آتا ہوں؟ جب مولا خود آتے ہیں تو وہ جو فرش عزا کا بانی ہے وہ کتنا باکمال ہے۔ فرش عزا بچھایا کرو، گھروں میں، بازاروں میں، چوراہوں پہ، محلوں میں، ہر جگہ پہ فرش عزا بچھاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ عزاداری کیا ہے۔ کائنات عالم کی پہلی عزادار بی بی ثانیہ زہرا ہے۔ میں مصائب نہیں پڑھنے لگا، میں فضائل کا جملہ بتانے لگا ہوں۔ یہ عزاداری شروع کس نے کی ہے؟ بی بی نے شروع کی ہے۔ یہ حضرت بی بی ثانیہ زہرا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ ہیں جن کے لبوں سے جو نکلا اللہ نے تقدیر بنا دیا، اور جو ان کی حسرت کی تکمیل کرے وہ چاہے عملوں کا خالی صفحہ لے کے جائے، ان کی شفاعت یہ خود کریں گے۔ بندے کو اس گھمنڈ پہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، ان کے اعمال سے، عبادات سے منکر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یقین رکھ لو کہ تم دعائے سیدہ کا اثر ہو۔ عزادار جناب ثانیہ زہرا کی حسرت کو لے کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ جس نے حسرت جناب سیدہ کو پورا کیا اس نے حسرت مصطفیٰ کو پورا کیا، جس نے حسرت مصطفیٰ کو پورا کیا اس نے حسرت خدا کو پورا کیا۔ یہ باکمال ہے، یہ کریم گھرانہ ہے، ان کے کرم کی جود و سخا کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ درست کر لیا نا، جس نے عقیدہ درست کر لیا، عمل میں کمی ہو جائے گی یہ شفاعت کر دیں گے۔ میں ایک جملہ کہوں، عمل میں 51%، 51% نمبر بھی آ جائیں بندہ پاس ہو جاتا ہے، لیکن عقیدے میں 100/100 چاہیے۔ اگر عقیدہ قبول ہوگا تو پھر عمل قبول ہوگا۔ عمل کو فروع دین کہتے ہیں، عقیدے کو اصول دین کہتے ہیں۔ شفاعت جو ہے اصول دین میں نہیں ہے، فروع دین میں ہے۔ اگر کوئی عمل میں کمی رہ گئی آل محمد پوری کر دیں گے۔ اگر علی کی ولایت کے بغیر مر گیا یہاں بھی لانتی وہاں بھی لانتی۔ دیکھو شاہ صاحب میری بات سنو، میرے عزادار میں سب کو ایک ایک اس کے نام سے جانتا ہوں، میں نے اتنی تمہاری خدمت کی ہے۔ عقیدہ اس دنیا میں بنا کے جانا ہے، قبر میں پوچھا جانا ہے۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی نمازیں چھوڑ جاؤ گے نا، روزے چھوڑ جاؤ گے، عبادات چھوڑ جاؤ گے، چھوڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ علی والوں کے لیے ہی ہے۔ نماز ہے تو ولایت کے ساتھ، علی کی ولایت کے ساتھ نماز پڑھو تو نمازی ہو، ورنہ زانی ہے۔ علی کی ولایت کے ساتھ روزہ، علی کی ولایت کے ساتھ روزہ ہے تو روزہ ہے، علی کی ولایت نہیں تو بھوکا مرا ہے۔ اگر علی کی ولایت ہے تو حاجی ہے، اگر علی کی ولایت نہیں تو آوارہ کرتی ہے۔ توجہ میری جانب رکھنا، سارے
محترم بزرگ جوان سارے دیکھو، اگر کوئی عمل چھوٹ گیا جان کے نہیں چھوڑنا. یہ دیکھو یہ ہاتھ بنے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں عزادار مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. میں نے بتایا تھا، شاید یہاں بھی ہر جگہ بتاتا ہوں، یہ پڑھتے ہیں، اللہ جانے کس کے پیچھے پڑھتے ہیں. مقصر کے پیچھے نماز ویسے نہیں ہوتی. جو علی پہ شک کرے، جو حیدر سے بھی آئے ہو، میں نے بتایا تھا وہاں پہ، جو علی پہ شک کرے وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے. ظالم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دیکھو میں ایک مثال دوں جسے میں نے پہلے سن رکھا ہے، وہ سن لے، جو ایمان اپنا تازہ کر لے. علی علیہ السلام کے بارے میں رسول نے کہا تھا، یا علی انا جسد القرآن انت روح القرآن. بڑی قیمتی بات ہے. یا علی میں قرآن کا جسم ہوں، تو قرآن کی روح ہے. جسم قرآن مصطفیٰ، روح قرآن مرتضیٰ. جسم کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے. جو روح کا منکر ہے وہ آیت اللہ کیسے ہو گیا؟ جنہوں نہیں پچتی نہ پچے میری روٹی بند کر دے. میرے اپنے 3 ریسٹورنٹ نے میں لوڑ ہی کسی دی نہیں. جو جسم کا منکر ہے وہ کافر ہے. جو روح علی کا منکر ہے میں اسے آیت اللہ کیسے مانوں؟ یہ کہتے دیکھو جسم میں روح ہے تو زندگی ہے. تمہارے یہ جتنے بیٹھے ہو، اگر تمہارے جسموں میں روح ہے تو زندگی ہے نا. روح نکل گئی تو کیا ہوگا؟ مردہ. پھر سوچ لو بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے. اگر جسم میں روح ہے تو زندگی ہے، اگر روح نکل گئی خان صاحب تو کیا ہوگا؟ مردہ ہے نا. تو پھر میں ایک جملہ یاد کراؤں تمہیں. 16 رجب کو علی کے بارے میں رسول نے کیا کہا تھا؟ یا علی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی. جسموں کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح. تو میں ہے، میں تو ہے. نہیں غور فرما رہے؟ تیرا خون میرا خون. جو بندہ جسم سے، زندہ جسم سے خون نکالے وہ قاتل ہوتا ہے. جو گوشت کاٹے وہ قاتل ہوتا ہے. ہم نماز میں علی ولی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز میں محمد کے قاتل نہ بن جائے. روح نکل جائے مردہ، ایسا ہی ہے نا. مردہ نجس ہے نا، ہاتھ لگاؤ تو غسل واجب ہو جاتا ہے. جس کے اندر علی کی ولایت نہیں وہ نجس ہے. پھر آج کے بعد کسی منکر علی سے ہاتھ نہ ملانا، غسل واجب ہو جائے گا. تو جو ہے نا میرے محترم صاحب، اصل ہے عقیدہ. عقیدہ ہے جو بھی ہے اس کے تحت جو عمل ہوگا، بندے کا عمل اس کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے. شیطان نے جو عمل کیا تھا نا، اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا تھا. سرکار فرماتے ہیں عقیدے کو جو چھپا کے رکھتا ہے وہی تو منافق ہے. وہ خدا کی قسم میں نے بہت بڑی بات کی ہے. عقیدے کو چھپانا ضروری نہیں، واجب ہے عقیدے کا اظہار کر. بے شک. عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ زبان پہ کہ دل میں؟ دل میں بنانا ہے. دل میں. دل مقام ہے عقیدے کا، سینہ مقام ہے اسلام کا. یہاں اسلام ہے، یہاں ایمان ہے.
صدور الناس ہے. شیطان جب بھی وسوسے ڈالتا ہے سینوں میں ڈالتا ہے، دلوں میں نہیں. غور فرما رہے ہیں نا محترم سامعین؟ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے سینے میں، دل میں نہیں. دل ایمان، سینہ اسلام. جسے سمجھ آئے گی وہ بولے گا ضرور بھائی جان. اسلام سینہ ہے، ایمان دل ہے. پھر میں کہوں اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے. نہیں سمجھے؟ دیکھو میں نے مومن کی مثال بھی دی. اسلام کعبہ ہے، نجف ایمان ہے. فرق بتانے لگا ہوں. عقیدہ اپنی مرضی سے بنانا، جو سمجھ آ جائے تو رکھ لینا، نہیں تو مجھے واپس لوٹا دینا. اسلام کعبہ، ایمان نجف. کعبے کی جانب، کعبے کی جانب سر جھکتا ہے، نجف کی جانب دل جھکتا ہے. جسے سمجھ آئے بھائی جان وہ ضرور بولے. کعبے کی جانب سر جھکتا ہے، نجف کی جانب دل جھکتا ہے. سر کے جھکنے کو اسلام کہتے ہیں، دل کے جھکنے کو ایمان کہتے ہیں. کعبے میں جاؤ تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جاؤ تو نسل پاک ہوتی ہے. جسے میری بات سمجھ نہیں آئی اس کو تشریح کر کے خان صاحب بتانے لگا ہوں. کعبے کے طواف کے لیے حرامی بھی جا سکتا ہے. نجف وہ جگہ ہے جہاں حرامی جا ہی نہیں سکتا. کعبہ خدا کی قسم یہ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، عالمانہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں. حرامی کعبے کا طواف کرنے جا سکتا ہے. تعریف کعبہ میں پڑھو نا، کہتے ہیں کعبہ مظلوم ہے، کسی حرامی کو اپنے طواف سے روک نہیں سکتا. نجف وہ باکمال جگہ ہے جہاں حرامی جا ہی نہیں سکتا. ہمارے دلوں میں کون ہے؟ علی ہے. میں تمہیں حلالی اور حرامی کی پہچان عزادار ہونے کی حیثیت سے بتاؤں اور مصائب پڑھیں. دیکھنا میری طرف، سرکار دو عالم کی محفل لگی ہوئی ہے. میاں بیوی آئے اپنا فیصلہ کرانے. کہتا ہے سرکار میں تاجر ہوں، میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا. دمت الثاقبہ کی پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے، ہر گھر میں کتاب ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ نام میں نے بتا دیا. پہلی جلد میں 163 نمبر صفحے پہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لینا گھروں میں جا کے. کہتے میاں بیوی آئے، کہا سرکار میں تاجر ہوں، میں تجارت پہ گیا ہوا تھا. جب واپس آئے میرے گھر 2 بچے دیکھے، ایک کا رنگ سیاہ ہے، ایک کا رنگ سفید ہے. میری بیوی کہتی ہے یہ دونوں تیرے ہیں. مجھے شک ہے یہ جو کالا ہے یہ میرا نہیں ہے، اس نے خیانت کی ہے. سرکار کہتے ہیں بیٹھ جو بھی طرح فیصلہ ہو جاتا ہے. کہا سلمان جی آقا جاؤ میرے حسین کو بلا لا. جسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور بھائی. جسے ہاتھ علی نے دیا ہے وہ اٹھائے بول کے مجھے پتا ہے. خدا کی قسم میں خطیبانہ عشاءرائی نہیں کرنے لگا. جو بندہ مجلس حسین میں ذکر محمد و آل محمد پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھ میرا بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، میرے محب ہاتھ اٹھا رہے ہیں علی کی حمایت میں، اس کی فضیلت پہ. انہیں رزق کی کمی نہیں ہونی چاہیے. بلا لا. دیکھنا فیصلہ بھی 1 منٹ میں ہو جائے گا. آدھا گھنٹہ مجھے ہو گیا، وقت ہمارے پاس کم ہے کیونکہ آپ نے عزاداری بھی کرنی ہوتی ہے. سرکار جیسے ہی جناب سلمان فارسی حسین کبریا کو لے کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حسین کو آتے دیکھ کے سرکار دو عالم تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. خدا کی قسم رسول وہ ہے جس کے استقبال کے لیے 1,24,000 انبیاء کھڑے ہوتے ہیں. حسین وہ ہے جس کی تعظیم خود محمد کرتا ہے. خدا کی قسم تعظیم کی کبھی یہاں بٹھایا
بٹھایا، کبھی یہاں بٹھایا، کبھی سجدے میں تھے پشت پہ بٹھایا. خدا کی قسم یہ اتنے باکمال ہے. کہا آ جاؤ میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا. تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. سرکار کا کھڑا ہونا تھا. پوری مسجد نبوی تعظیم حسین کے لیے کھڑی ہوئی. رسول کا کھڑا ہونا تھا. وہ ماں باپ جو فیصلہ کروانے آئے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے. ان ماں باپ کا کھڑا ہونا تھا. وہ دو چھوٹے بچے بھی کھڑے ہوئے. اور نہیں فرما رہے بسم اللہ صحیح. شاہ صاحب توجہ ہے، شاہ صاحب توجہ کیجئے گا. کھڑے ہوئے سرکار نے پڑھ کے حسین کو اپنے زانو پہ بٹھایا، پیار کیا، بوسے دینے شروع کر دیے. کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. وہ بندہ ہاتھ باندھ کے کہتا سرکار میرے فیصلے کا کیا کیا؟ کہا بدبخت تیرا فیصلہ تو کب کا ہو بھی گیا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں جب میرا حسین آیا میں نے تعظیم کی، میرے صحابہ نے تعظیم کی، تم دونوں نے کی. وہ جو بچے ہیں جنہیں پتا نہیں تعظیم کیا ہے انہوں نے حسین کی تعظیم کی. جو بچہ بھی ہو کے حسین کی تعظیم کرے وہی حلالی ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں جو بچہ ہو کے حسین کی تعظیم کرے وہ حلالی ہے. جو آیت اللہ ہو کے حسین کی عزاداری پہ فتویٰ دے حرامی ہے. میں نے یہ موضوع عزاداری اور مقام عزادار رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ بتاؤں جس کو مانتے ہو وہ کیا ہے، جس کو مان رہے ہو اس کو ماننے کا اثر کیا ہے. بابا سرکار کے پر نہیں لگے ہوئے، جو جانور ان سے منسوب ہو جائے وہ باکمال ہو جاتا ہے. یار مجھے شاہ صاحب آپ زلزلہ بناتے ہو، ہر جگہ پہ لے کے جاتے ہو. شاہ صاحب مجھے ایک بتاؤ، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا کر دو یہاں پہ، ایک بار گھوڑا کھڑا کر دو، ایک زلجناح کھڑا کر دو. ہمارے چھوٹے بچے کو تمیز ہے کہ گھوڑا گھوڑا ہے، زلجناح زلجناح ہے. یہ کرم ہے حسین کا کہ یہ شعور دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو حسین کو مانتا ہے وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. یہاں پہ کوئی جاہل نہیں ہے، یا عقیدت ہے، یا عقیدت. میں ایک مثال دوں، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ایک بار مثلا یہ دمبے جو آپ قربان کرتے ہیں، ابھی محرم سے پہلے کیے، قربانی کے بکرے آپ نے قربان کیے. یہ قربانی کے بکرے شاعر اللہ ہیں. جب یہ بکرے ہیں نا منڈی میں کھڑے ہیں تو بکرے ہیں، جب پیسے دے کے خرید لیے پھر شاعر اللہ ہیں. نہیں غور نہیں فرما رہے خان صاحب کہ جب تک یہ منڈی میں بکنے کے لیے کھڑا تھا شاہ صاحب یہ بکرا تھا. جب پیسے دے کے رسی آپ نے لے لی یہ شاعر اللہ ہو گیا. کیوں؟ اب اس کی نسبت ہو گئی ہے کسی قربانی سے، اس کی نسبت نے اس کی تعظیم بڑھا دی. اب مولوی چاہے شیعوں کا ہے چاہے سنیوں کا ہے وہ کہتا ہے اسے مارنا نہیں، ظلم نہیں کرنا، اسے آرام سے رکھنا ہے. کیوں؟ کہ یہ شاعر اللہ ہو گیا ہے، اس کی نسبت ہو گئی ہے اس دمبے سے. یہ وہ دمبا نہیں ہے، صرف نسبت ہوئی ہے. جو ہمارے کہ یہ وہ دمبا نہیں ہے، اسے نسبت ہوئی. اب کیا کرنے سے پیار کرنا ہے، چومنا ہے، اسے کچھ کہنا نہیں. مولوی نے جو خباثت کی وہ یہ کی کہ اس جانور کی تعظیم بتائی کہ مارنا نہیں. اگر یہ کہہ دیتا نا یہ شاعر اللہ ہے اس کی تعظیم کرو، کوئی اسے جھکتا، کوئی اسے چومتا، کوئی اسے ہاتھ لگاتا. کیوں؟ مولوی اندر سے حرامی ہے، وہ جانتا تھا اگر
اگر آج میں نے بکرے کی تعظیم بتا دی کل گھوڑے کی خود ہی پتہ چل جائے گی. انہیں پتہ چل جائے گا کہ ذوالجناح کیا ہے. خدا کی قسم جو جانور ان سے منسوب ہو جائے وہ جانور بھی عالم الغیب ہو جاتا ہے. اور میں نے پوری مجلس اسی گل سے پڑھنی پڑی. جو جانور ان سے منسوب ہو جائے وہ عالم الغیب ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حسین آقا کا ذوالجناح، علی علیہ السلام کا دلدل، جناب علی اکبر کا عقاب، مولا عباس کا، مولا قاسم کا اشعر، یہ سارے عالم الغیب بھی ہیں، ناظر الغیب بھی ہیں. مولوی تو بیٹھا کہتا محمد مصطفیٰ عالم الغیب نہیں، ان کے جانور عالم الغیب ہیں. مولوی تیلانا عقیدہ بنانا ہے، عقیدہ یہی بنانا ہے. اگر کوئی بندہ نمازیں چھوڑ گیا، نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے، چھوڑنی نہیں چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں عبادات کرنی چاہیے، ہم پہ فرض ہے، ضروری ہے، یہ چھوڑو نہیں. حسین والوں نے پڑھنی ہے. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے ہزار رکعت پڑھی ہے. عزادار ہر بندہ نمازی ہے. میں جانتا ہوں میرے ساتھ پڑھتے ہیں نمازی، پڑھنی ہے. اگر رہ گیا کوئی عمل تو پیچھے بیٹے نمازیں پیسے دے کے پڑھوا دیں گے. روزہ نہیں رکھا، پیسے دے کے مولوی روزہ رکھ دیتا ہے. مولوی اندر سے بے ایمان ہے، مولوی اندر سے بے ایمان ہے. مولوی کو پتا ہے نا کہ پیسے لے کے نمازیں بھیجی جا سکتی ہے لیکن عقیدہ نہیں بھیجا جا سکتا. عقیدہ یہی بنانا ہے. دشمنی دے تو پھر جہنمی ہے، پھر جھولے لالے. مشکل کشائی شیر خدا علی حاجت سوائے ہر کچھ ہری گلی علی علی مولوی تمہیں ڈراتا ہے تمہیں جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی. میں آخری جملہ کہہ کے مصائب پڑھوں. جنت میں اصحاب کہف کا کتا بھی جائے گا، ناقہ سالہ بھی جائے گی، بالم بہور کا گدھا بھی جائے گا. میں جملہ کہوں عقاب بھی جائے گا، ذوالفقار بھی جائے گی، دل بھی جائے گا. مولوی تو کہتا ہے کہ جنت میں مومن نہیں جائیں گے. جو جانور ان سے منسوب ہو جائے وہ بھی جنتی ہے. وہ منسوب ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں علی اتر آیا ہے. ہم تو جس مقام پہ بیٹھ کے علی کا ذکر کرتے ہیں وہ جگہ ہی جنت بن جاتی ہے. بس خدا جانتا ہے یہ باب الحوائج آج کا دن منسوب ہے. باب الحوائج جناب مسلم بن عقیل اتنے باوقار کہ حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا. حسین اللہ کا سفیر، مسلم حسین کا سفیر. ایک آواز بلند ہوئی، انا غریب الوطن وَأَنَا عَطْشَانٌ. خدا کی قسم مولا عباس علیہ السلام کا ایک فرمان پڑا تھا، وہ بندہ جو مجھ پہ نہ رو سکے مجھے دکھ نہیں ہوتا. سرکار فرماتے ہیں مسلم سے میرے دو رشتے ہیں، جناب رقیہ کے شوہر بھی ہیں. کہا جسے مسلم کی غربت پہ رونا نہیں آتا نا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے. کہا مسلم تنہا نہیں گیا تھا کوفے میں، ساتھ محمد بھی تھے، ابراہیم بھی تھے. اللہ جانے ان کا کیا بنا، خدا جانتا ہے. ایک آواز بلند ہوئی، انا غریب الوطن وانا عطشان.
سرکار کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے جب مڑ کے دیکھتا ہوں کوفہ میں کوئی نہیں. سفیر حسین کا سفیر کبھی اس گلی میں جاتا ہے کبھی دوسری گلی میں جاتا ہے, بس رو رو کے ایک ہی جناب مسلم صدا دیتے ہیں, کوئی ہے جو میرا پیغام حسین کو دے دے کہ زہرا کی بیٹیاں لے کے کوفے نہ آئے. ان کوفے والوں نے حیا نہیں کی ہے. اجرکم اللہ سید آنسو قبول فرمایا. تو دارو بس جناب مسلم پھرتے پھرتے مستور قوا کے دروازے پہ آئے. واہ صدا دی میں غریب الوطن بھی ہوں پیاسا بھی ہوں. اس نے پانی دیا, مولا مسلم نے پانی پیا, یہ آخری پانی. اس کے بعد جناب مسلم جب تک زندہ رہے پانی نہیں پیا. یہی کہتے تھے ہائے زہرا کی بیٹیاں کہیں کوفے نہ آ جائیں. کوئی جا کے میرا کوئی بیٹھا ہے ہمدرد اتنا تو بتا دو کہ زہرا کی بیٹیاں یا نہ آئیں. یہ کوفیوں نے وفا نہیں کی ہے. کافی دیر بیٹھے رہے نا دروازے پہ. عزادارو بس بی بی کہتی ہے بندہ خدا دروازے سے اٹھ جا, زمانہ پورا شوب ہے, لوگ مجھے باتیں کریں گے. بس ایک جملہ کہا, حسین تیرا سفیر اتنا غریب ہو گیا کہ کوئی اپنے دروازے پہ نہیں بیٹھنے دیتا. خدا کی قسم نام حسین آیا تو زمین پہ قدموں میں گر کے رو کے کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا تو سفیر حسین ہے, میں معافی چاہتی ہوں. میرا گھر بھی حاضر ہے, میری جان بھی حاضر ہے, میرا مال بھی حاضر ہے. خدا کی قسم پتا چلا نا ملائن کو. مختصر کرنے لگا ہوں, فوجیں آنی شروع ہوئی. 5000 کا لشکر آیا. جناب مسلم نے 5000 کو فنار کیا. تنہا جناب مسلم لڑ رہے ہیں. دوبارہ فوج مانگی نا, ملعون کہتا ہے میں نے ایک بندے کو گرفتار کرنے بھیجا ہے, پورا کوفہ نہیں. آگے سے کہتے ہیں تیرے باپ پہ لعنت ہو, آ کے دیکھ یا مسلم نہیں یا علی لڑ رہا ہے. لگتا ہے کوفے کی گلیوں میں آج علی آ گیا ہے, سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. کہا یہ علی کا خون ہے, ایسے قابو نہیں آئے گا. عزاداروں نے گڑھا کھودا, اوپر کچھ گھاس ڈالی. لڑتے لڑتے جب جناب مسلم اس گڑھے میں گرے ہیں نا, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے. مولا عباس کہتے ہیں جو بندہ بکر بن حمران پہ لعنت نہیں کرتا وہ میرا شیعہ نہیں ہے, وہ میرا ماننے والا نہیں ہے. کہا پوچھا بکر بن حمران نے کیا کیا؟ کہا اس ملعون نے جناب مسلم کے منہ پہ نیزہ مارا ہے, جناب مسلم کا ہونٹ کٹ گیا, خون کا فوارہ نکلا. خدا کی قسم جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا, لایا گیا. ملعون کے دربار میں امیر کہہ کے سلام کر, منہ پہ تھوک کے کہا جو میرا امیر ہے وہ تو سفروں میں ہے, وہ زہرا کی بیٹیاں لے کے ادھر آ رہا ہے, اللہ کرے کوئی پیغام دے دے. کہا تو سلام نہیں کرتا, میں اس کا سر قلم کر دو. ہاتھ باندھ کے ایک درد بڑا جملہ کہنے لگا. میں نے کتابوں میں بھی پڑھا, علماء سے بھی سنا, جس کی کوئی دعا پوری نہ ہوتی ہو, باب حوائج جناب مسلم کے مسائل پڑے جا رہے ہو نا, مشکل حاجت لے کے میں چھوٹا سا ذاکر حسین وعدہ کرتا ہوں آج وہ دعا دل میں رکھ کے بیٹھنا, جناب مسلم باب الحوائج وہ ضرور پوری کریں گے جسے رونا آ رہا ہے. حسین آقا کی حالت کیا ہے, قافلے سے بچھڑ کے پیچھے رو رہے ہیں. بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا نا, کہا عباس حسین کہاں ہے؟ قافلہ رکا. حسین نے ذوالجلال دوڑانا شروع کیا, گھوڑا لے کے جب پلٹے نا 3 میل کے بعد کیا منظر دیکھا. حسین آقا نے گھوڑوں کی رکابوں سے پاؤں باہر نکالے ہوئے ہیں, امامہ سر سے اتار کے گلے میں رکھا ہوا ہے. حسین زارو قطار رو رہے ہیں. اب تصور کرو حسین روئے, عباس دیکھ لے. عباس نے گھوڑے کے رکنے کا انتظار نہیں کیا, خود کو گھوڑے سے گرا کے رو کے کہا میں نہ کہتا تھا مدینے میں مجھے اجازت دے دے, میں تلوار اٹھاتا ہوں, آج چھپ چھپ کے رونا نہ پڑتا, قافلے سے بچھڑ کے رونا نہ پڑتا. عباس کو گلے لگا کے حسین آقا زارو قطار رو رہے ہیں. عباس کی پریشانی آقا کی بڑی نا,
کعبہ تو میرے بابے کے جلال کا وارث ہے، مجھ سے وعدہ کر جلال میں نہیں آئے گا۔ کعبہ جان آقا جان وعدہ ہو گیا، میرے مولا حسین وعدہ، جنگ تو نے کرنی نہیں، تو مدینے سے میرے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہے، ایک منظر دکھاؤں؟ کہا جی آقا، کہا میری 2 انگلیوں میں دیکھ۔ مولا عباس نے دیکھا نا کیا منظر دیکھا، کہا کوفے کا بازار ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، کہا عباس دارالعمارہ کی چھت پہ دیکھ، جو رونے کے لیے آئے ہو، جس کی جو حاجت ہے اب اس بات پہ دعا مانگنی ہے پوری ضرور ہوگی۔ جب عباس آقا کی نظر پڑی نا کیا منظر دیکھا، جناب مسلم سر جھکا کے کھڑے ہیں، ملون تلوار لے کے سرہانے کھڑا ہے، رو کے ایک جملہ کہا تجھے ماں زہرا کا واسطہ حسین مجھے کوفے بھیج دے۔ کہا بات تو نے وعدہ کیا تھا جنگ نہیں کروں گا، کہا آقا جنگ نہیں کروں گا، ذرا انصاف تو کرو، دارالعمارہ کی چھت سے مسلم کا سر گرنا ہے، میں جا کے اپنے دامن میں لے کے کہوں گا کوفیوں مسلم بے وارث نہیں ہے، میں عباس اس کا وارث ہوں۔ کہا عباس دارالعمارہ کی چھت کے نیچے دیکھ، اب جو کیا منظر دیکھا، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو اپنا برقع اٹھا کے کہہ رہی ہے مسلم تیرا سر لینے میں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی۔ اجرکم اللہ، عزادارو جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کر دینا، جس علاقے سے میرا تعلق ہے نا، ہمارے علاقے میں سرائکی علاقے میں سید سردار مر جائے نا، جو امتی ہے وہ کوئی گلاب لے کے آتا ہے، کوئی ارکے گلاب لاتا ہے، کوئی 4 پائی لاتا ہے، سیدوں کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ عزاداروں یہ کوفیوں نے کیا کیا، جناب مسلم کے جسد کو جب دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرایا ہے نا، عزاداروں کوفی کہتے تھے کوئی رسیاں لے کے آؤ، جناب مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے مسلم کا لاشا کبھی سما